تو اس طرح وزیر اعظم صاحب اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے اور جو ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے سے ہٹا کر آگے بڑھا کر نہ صرف اکنامک سٹیبلٹی بلکہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف آگے بڑھایا. جیسے میں نے کہا، چاہے سود کی شرح ہو، چاہے مہنگائی کی شرح ہو، چاہے اس ملک میں روزگار کی بات کریں، سرمایہ کاری کی بات کریں، ایکسپورٹ کی بات کریں، ریکارڈ ریمیٹنس کی بات کریں، تمام کاوشوں کے باوجود جو ہمارے مخالفین نے کی، اس کے باوجود پاکستان جو ہے آج معیشت اس کی جو ہے وہ نا اسٹیبل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر پوری قوم کو ایک مبارکباد دینا چاہوں کہ جس طرح ہم نے دشمن ملک کے خلاف پچھلے چند ہفتوں میں ایک باقاعدہ جنگ لڑی، جس طرح ہماری افواج پاکستان نے ہمارے جوائنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف، ان تمام لوگوں کی کاوشوں سے اور میں کہوں گی کہ بہادری سے، ہمارے ان نوجوانوں کی بہادری سے، جس طرح ہم نے پچھلے چند مہینوں میں جنگ لڑی، اور نہ صرف ہم نے اس کو ایک لڑائی اور اس سطح پہ لڑا، مگر ٹیکنالوجی میں جو پاکستان جس طرح سامنے آیا ہے، میرے خیال سے کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے اپنا لوہا منوایا. میں واپس آؤں گی کہ آج ہم 3 حوالوں سے بات کریں گے. پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس برآمدات کے نمبر سامنے آئے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے پچھلے مہینے جو سرمایہ کاری آئی ٹی میں ہمارے سامنے آئی، اور آخر پہ کہ کس طرح پاکستان کا جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا خواب ہے وزیر اعظم پاکستان کا، وہ نہ صرف ہمیں معیشت میں ہماری مدد کر رہا ہے بلکہ ایک انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف ہمیں کیسے لے کے جا رہا ہے. اگر میں برآمدات کے نمبر کی بات کروں تو جولائی 2024 سے اپریل 2025 میں آج ہماری ایکسپورٹس بڑھ کر $3.14 ارب کو ٹچ کر گئی ہیں. پچھلا پورا سال ہم نے دیکھا کہ $3.2 ارب ہم نے کیا. اس سال اپریل میں ہی ہم $3.14 ارب کی حد کو پار کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ تقریباً $500 ملین سے زائد ہمارے فری لانسرز کی بھی اس میں ان پٹ ہے. تو اگر میں مجموعی طور پہ دیکھوں تو ہم $3.5 ارب بھی کراس کر گئے ہیں فری لانسرز اور آئی ٹی کمپنیز کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنس کو ملا کے.